السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی صفحہ نمبر 18 گزشتہ سے پیوستہ، عنوان ہے مسح الخفین، موضوع پر مسح کرنا۔ موضوع پر مسح کرنا یہ تمام مذاہب میں مشروع ہے، اور شرطوں کے پائے جانے پر تمام مذاہب میں موضوع پر مسح کرنا یہ شریعت کے مطابق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اسے اہل سنت کی علامات میں سے قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، علامت اہل سنتی تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، کہ اہل سنت کی علامت ہے حضرت ابو بکر عمر کو تمام صحابہ سے افضل قرار دینا، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کو سے محبت کرنا، اور موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھنا۔ یہ اہل سنت کی علامت ہے، آپ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جو ہے بالاجماع جائز ہے شرطوں کے پائے جانے پر۔ فرماتے ہیں خفن یعنی موضع، خفین دو موضع۔ یجوز المسح علی الخفین فی الوضوء بدلا عن غسل الرجلین، وضو میں دونوں پاؤں کو دھونے کے بدلے میں دونوں موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ لمسافر سفر قصر ثلاثۃ ایام ولیالیہن، مسافر کے لیے سفر قصر میں 3 دن اور 3 رات۔ سفر قصر وہ سفر ہے جس میں 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، اور اس کی مقدار 132 کلومیٹر بتائی جاتی ہے تقریباً۔ تو 132 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اور شرعی سفر ہے، مطلب کسی گناہ کے نیت سے نہیں ہے، یعنی نماز کو قصر کرنے کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے سفر میں مسافر کے لیے جائز ہے کہ 3 دن 3 راتوں تک موضع نہ نکالے، بلکہ جب بھی وضو بنائے تو پاؤں دھونے کے بدلے میں موضوع پر مسح کر لے۔ وللمقیم یومن ولیلۃ، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مسافر کے لیے سفر قصر کے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اور وہ مسافر جو سفر قصر کا مسافر نہیں ہے، یعنی نماز کو قصر کرنے کی شرطیں اس سفر میں نہیں پائی جاتی، کوئی بھی ایک شرط کم ہو تو پھر وہ بھی مقیم کے حکم میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات زیادہ سے زیادہ وہ اسے پہنے رکھے گا، اتارے گا نہیں۔ اس وضو جب بھی کرے گا تو اپنے موضوع پر مسح کرے گا، اور جب مدت ختم ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو وضو کی حاجت ہو تو پھر موضع نکالنا پڑے گا، اور پھر موضع نکال کر پیر دھوئے گا، پھر دوبارہ موضع پہنے گا، تو پھر سے مطلب جب دوبارہ حدث طاری ہوگا تو وہاں سے مدت شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں وابتداء المدت من حدث بعد لبسہما، مدت کی ابتدا دونوں موضوع کو پہننے کے بعد طاری ہونے والے حدث سے ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی نے اچھی طرح وضو کیا، پاؤں دھویا، پھر دونوں موضع پہنا، اب پہننے سے جو ہے وہ مدت شروع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جب حدث طاری ہوا اس پر، مثال کے طور پہ موضع تو صبح 10 بجے پہنا، لیکن حدث طاری دوپہر میں 1 بجے ہوا، تو اب دوپہر میں 1 بجے سے مدت شمار ہوگی۔ تو مقیم ہے اگر، تو اگلے دن دوپہر میں 1 بجے تک ہی اس کے لیے جائز ہوگا کہ جب بھی وضو کرے تو موضوع کو نہ نکالے بلکہ اس پر مسح کرے۔ 1 بجے کے بعد اگر اس کو وضو کرنا ہے تو پھر موضوع کو نکال کر پاؤں دھونا پڑے گا۔ اسی طرح مسافر کا بھی معاملہ ہے کہ اگر دن میں 10 بجے مثال کے طور پہ موضع پہنا ہے کامل طہارت پر، یعنی وضو کر لیا، پاؤں دھو لیا، اب موضع پہنا ہے، اب اس کے بعد دوپہر میں 1 بجے حدث طاری ہوا، وضو ٹوٹ گیا، تو دوسرے دن دوپہر 1 بجے 24 گھنٹے ہو گئے، تیسرے دن دوپہر 1 بجے 48 گھنٹے ہو گئے، اور چوتھے دن دوپہر 1 بجے، یہ 72 گھنٹے ہو گئے۔ پہلے دن تو اس نے موضع پہنا کامل طہارت پر، پھر 1 دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن گزرا، 72 گھنٹے گزر گئے۔ تو جب دوپہر میں 1 بجے 72 گھنٹے ہو گئے پورے آخری دن، تو اب مدت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب بھی حدث طاری ہوگا اور اسے وضو کی ضرورت پیش آئے گی، یا پہلے ہی حدث طاری ہو چکا ہے مگر 1 بجے کے بعد، اب 72 گھنٹے کے بعد جب بھی اسے وضو کرنا ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ آپ موضوع پر مسح نہ کرے بلکہ موضع اتار کر پاؤں دھوئے۔ یہ جو موضوع پر مسح کرنے کی رخصت ہے یہ صرف وضو میں ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنے کے دوران اس پر لازم ہے کہ وہ پاؤں دھوئے، صرف موضوع پر مسح کرے گا تو کافی نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں
وَيَجِبُ نَزْعُهُمَا عَنِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، اور دونوں موضوع کو حدث اکبر سے نکالنا واجب ہے. حدث اکبر طاری ہو گیا تو اب غسل میں اس کو موضع نکالنے ہیں. وَشُرُوطُهُ، اور اس کی شرطیں، یعنی موضوع پر مسح کرنے کا جائز ہونا، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلی شرط ہے لُبْسُهُمَا عَلَى طَهْرٍ كَامِلٍ، ان دونوں کو کامل طہارت پر پہننا، یعنی با غسل بھی ہو با وضو بھی ہو. ایسی حالت میں موزہ پہنا ہے تبھی اس موضع پر وہ مسح کر سکتا ہے. اگر بے وضو موزہ پہنا تو اب اس موضع پر مسح نہیں کر سکتا، بلکہ اب اسے موزے نکالنے ہوں گے، پاؤں دھونے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ پہنے وضو کی حالت ہی میں موزے، تو اب ان موضوع پر اگلی بار جب وضو کرے گا تو مسح کر سکتا ہے. نمبر 2 ہے سترہما محل الفرض، دونوں موضوع کا محل فرض کو چھپانا، یہ شرط ہے. یعنی موضع ایسے ہوں کہ جتنے حصے کا دھونا پاؤں کے فرض ہے، پاؤں کے جتنے حصے کا دھونا وضو میں فرض ہے، اتنے حصے کو وہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور نیچے کی جانب سے چھپائے. اگر اوپر کی جانب سے محل فرض کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ معاف ہے، وہ چلے گا. دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے کی جانب سے محل فرض کو وہ چھپائے، یہ شرط ہے، اس کے بغیر موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا. نمبر 3 ہے طہارتہما عن النجس، دونوں موضوع کا نجاست سے پاک ہونا، یہ تیسری شرط ہے. اگر موضوع پر نجاست لگی ہے تو پہلے نجاست کو زائل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی موضوع پر مسح کرنا درست ہوگا. نجاست لگی ہے تو اب اس کے ساتھ موضوع پر مسح کرنا یہ درست نہ ہوگا. چوتھی شرط ہے منعہما نفوذ الماء الی الرجل، کہ موضوع کا پانی کو پاؤں تک پہنچنے سے روکنا، پاؤں تک پانی کے نفوذ کرنے سے دونوں موضوع کا پانی کو روکنا، یہ شرط ہے. موضوع ایسے ہوں، ایسے مٹیریل کے ہوں کہ پانی ان میں آر پار نہ جاتا ہو. لہٰذا کپڑے کے، اون کے، کاٹن کے موضع ہیں تو ان پر مسح نہیں ہوگا کیونکہ پانی آر پار چلا جائے گا. نمبر 5 ہے امکان التردد فیہما للحاجات، حاجتوں کے لیے دونوں موضوع میں آنے جانے کا ممکن ہونا، ضرورت کے لیے یہاں وہاں جانا بغیر چپل یا جوتے کے انہی موضوع میں ممکن ہو. ایسے پختہ مٹیریل کے وہ موضع ہوں، مٹیریل ایسا ہو کہ مضبوط ہو، ان میں جو ہے وہ ضرورت کے وقت آدمی چل پھر سکے، یہاں وہاں آ جا سکے، اور پانی بھی جو ہے آر پار نہ جائے، یہ شرط ہے. تو 5ویں شرط ہے امکان التردد فیہما للحاجات، دونوں موضوع میں ضرورتوں کے وقت آنے جانے کا ممکن ہونا. حاشیہ نمبر 4 دیکھیے، بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں من غیر نعل مدت المسح، یعنی یہ جو ضرورت کے وقت آنے جانے کا، چلنے پھرنے کا جو ممکن ہونا ہے، من غیر نعل، بغیر نال کے ہو. نال کا اطلاق جوتوں پر بھی ہوتا ہے، چپل پر بھی ہوتا ہے، یعنی بغیر جوتے چپل کے موضوع ہی کے ذریعے اگر ہم چلے پھرے ضرورت کے وقت تو یہ ممکن ہو، ایسا نہ ہو کہ موضوع پھٹ جائے. اما الاخفاف المعروفۃ اليوم، رہے آج کے دن مشہور موضع، من صوف او قطن او غیرہ، یعنی اون یا سوت یہ وغیرہ کے موضع. التی لا تلبس بلا نعل، جنہیں بغیر جوتے یا چپل کے نہیں پہنا جا سکتا. ولا يمكن السیر فیہا بلا نعل، اور ان میں بغیر جوتے یا چپل کے چلنا بھی ممکن نہیں، یعنی اگر چلیں گے تو موضع پھٹ جائیں گے. ولا تمنع نفوذ الماء الى الرجل اذا صب علیہا، اور وہ جب ان پر پانی کو انڈیلا جائے تو پانی کو پاؤں تک نفوذ کرنے سے روکتے بھی نہیں ہیں. فلا یجوز المسح علیہا، تو ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اب ان موضوع کو پورا نکالنا پڑے گا. تو ان پر مسح کرنا درست کیوں نہیں ہے؟ اذ یسہل نزعھا، کیونکہ ان کو اتارنا جو ہے آسان ہے. فلا حاجت الی ادامتہ، تو ان کو باقی رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. تو اس لیے ایسے موضع جن میں یہ شرط نہیں پائی جاتی ان کا اتارنا واجب ہے، ان پر مسح کرنا درست نہیں. اگلے صفحے پر ہے وَأَقَلُّهُ مَسْحُ الْبَعْضِ مِنْ أَعْلَاهُمَا، اور موضوع پر مسح کرنے کی اقل مقدار، اقلہ ای اقل مسح الخفین، مسح کی اقل مقدار کیا ہے جس کے بغیر واجب ادا نہ ہوگا. کیا ہے اقل مقدار؟ مسح البعض من اعلاہما، ان دونوں موضوع کے اوپری حصے کے بعض کا مسح کرنا، یعنی جو قدم کی پشت ہے اس پر جو موضع کا حصہ ہے اس کے بعض حصے کا مسح کرنا یہ واجب ہے. وَأَكْمَلُهُ مَسْحُ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلِهِمَا مَرَّةً، اور اکمل مسح دونوں موضوع کے اوپری اور نچلے حصے کا ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، یہ اکمل ہے. دوسرے یا تیسری بار مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے، موضع پر ایک ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا. تو اکمل کیا ہے؟ اوپری حصے اور نچلے حصے پر جو ہے وہ ایک مرتبہ مسح کیا جائے.
یعنی وہ حصہ جو قدم کی پشت کو ڈھانپ رہا ہے اور جو تلوے کو ڈھانپ رہا ہے، ان دونوں پر مسح کیا جائے، یہ اکمل ہے۔ اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ خطوطاً، خطوط کی شکل میں۔ دیکھیے فرض تو اوپری حصے پر کسی بھی طرح آپ ہاتھ پھیریں، گیلا ہاتھ، مسح کا فرض ادا ہوگا، مگر انگلیوں کو اس طریقے سے رکھیں، جیسے یہ قدم ہے اگر تو اس طریقے سے انگلیوں کو رکھیں اور یوں کھینچیں، تو یہ خطوط کی شکل میں مسح ہو رہا ہے، یہ سنت ہے۔ بِأَن يُمِرَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْأَعْلَى مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى سَاقِهِ، وہیں طور کہ اپنے دائیں ہاتھ کو انگلیوں کے کناروں سے اپنی پنڈلی کی طرف جو ہے وہ گزارے، اس طریقے سے، فی العلیٰ اوپری حصے میں اس طریقے سے گزارے، وَيَدَهُ الْيُسْرَى فِي الْأَسْفَلِ، اور نچلے حصے میں، موزے کے نچلے حصے میں اپنے بائیں ہاتھ کو من العقیبی، ایڑی کی طرف سے، الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے کناروں کی طرف۔ مان لیجئے یہ قدم ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، تو میں اس کو ایڑی کے نیچے رکھوں گا اور انگلیوں کے کناروں کی طرف اس طرح گزاروں گا، سیدھا ہاتھ اوپر رکھوں گا اور انگلیوں کے کنارے پر رکھوں گا، اور بایاں ہاتھ جو ہے میں ایڑی کے نچلے حصے کی طرف رکھوں گا اور اس طریقے سے ایک ساتھ گزاروں گا خطوط کی شکل میں۔ تو یہ اکمل طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا، ایک مرتبہ دایاں پاؤں، دوسری مرتبہ بایاں پاؤں، نیا پانی لے کر دونوں میں۔ اور فرض تو صرف اس سے ادا ہوگا کہ دونوں موضوع پر جو ہے اوپری حصے پر گیلا ہاتھ صرف پھیر دیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو جب حدث طاری ہوا تب سے مدت شمار ہوگی، اور با وضو بھی ہو، با غسل بھی ہو، تب اگر وہ موزہ پہنتا ہے اس کے بعد ہی اس کے لیے جائز ہے کہ اس موضوع پر مسح کرے۔ یہاں پر موضوع پر مسح کرنے کا مختصر بیان ختم ہوتا ہے۔ کیا آج بھی ممکن ہے موضوع پر مسح کرنا؟ جی، آج بھی ایسے موضوع پائے جاتے ہیں، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ یہ جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، 5 شرطیں، یہ 5 شرطیں جس موضوع میں پائی جائیں گی اس موضوع پر مسح کرنا درست ہوگا۔ سنن الوضوء، وضو کرنے کی سنتیں۔ نمبر 1 ہے ما یطلب فی بدایتہ، ما وہ یطلب جو مطلوب ہو، جو طلب کیا جائے، فی بدایتہ ای بدایت الوضوء، جو وضو کی ابتدا میں طلب کیا جائے وہ۔ یہاں ما لفظاً واحد ہے، اس لیے یطلب آیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ جس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو راجع بس ہوئے ما ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ما جمع ہے۔ تو مطلب یہ ہے ما وہ سنتیں یطلب فی بدایتہ جو وضو کی شروعات میں مطلوب ہیں، وہ سنتیں جو وضو کی شروعات میں مطلوب ہے۔ نمبر 1 ہے ان ینوی بقلبہ ویقول بلسانہ نویت سنن الوضوء، وہ اپنے دل سے نیت کرے اور اپنی زبان سے کہے نویت سنن الوضوء، میں نے وضو کی سنتوں کی نیت کی۔ یعنی وضو کا فرض تو چہرہ دھونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، بسم اللہ کہنا، اعوذ باللہ کہنا وغیرہ، یہ ساری سنتیں ہیں۔ تو ابھی فرض تو بعد میں آئے گا، تو ان سنتوں کو ادا کرنے کی پہلے نیت کرے نویت سنن الوضوء، تاکہ ان سنتوں کو ادا کرنے کا اسے ثواب ملے۔ نمبر 2 التعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ نمبر 3 ہے التسمیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ تو پہلی سنت ہے نیت کرنا، اپنے دل سے کہے اور زبان سے کہے نویت سنن الوضوء۔ نمبر 2 ہے اعوذ باللہ کہنا۔ نمبر 3 ہے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اب جب یہاں بسم اللہ پڑھنا جو ہے سنت ہے وضو میں، تو ضمناً اب اس سے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے۔ ان مسائل پر آنے سے پہلے میں چوتھی سنت کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ترتیب سنتوں کی سمجھ میں آئے۔ چوتھی سنت ہے الشہادتان بعد التسمیۃ، بسم اللہ شریف کہنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ الشہادتان، 2 شہادتیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت۔ فیقول، تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہے۔ نمبر 5 ہے الحمد بعد الشہادتین، دونوں شہادتوں کے بعد حمد الہی بجا لانا، یہ بھی سنت ہے۔ فیقول، تو وہ کہے الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ پھر نمبر 6 ہے غسل الکفین معا مع الکوعین، دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ دھونا دونوں گٹھوں کے ساتھ۔ تو اب ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے وہ کہے گا
دل میں کہے گا نویت سنن الوضو، اور زبان سے بھی کہے گا، دل اور زبان سے سب سے پہلے وہ دل اور زبان سے کہے گا نویت سنن الوضو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا۔ اور اسی کے دوران جو ہے وہ دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گٹھوں کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو، دونوں پنجوں کو دونوں گٹھوں کے ساتھ دھوئے گا بھی۔ اس طریقے سے اب وضو کی سنتیں وہ ادا کرنا شروع کر چکا ہے۔ تو اب آئیے اوپر واپس، التسمیۃ کے نیچے بسم اللہ پڑھنا، اس کے نیچے فرماتے ہیں اقل التسمیۃ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنے کی اقل مقدار بسم اللہ ہے، یعنی اگر کسی نے صرف بسم اللہ کہا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ وَأَكْمَلُهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اکمل تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، اور ہر امر ذی بال کے لیے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ امر ذی بال سے مراد وہ کام ہے جس کا شریعت میں اہتمام ہو، جس کا شریعت میں کچھ اعتبار ہو، ہر اس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ من تلاوتی قرآن، من بیانیہ ہے یعنی تلاوت قرآن، و تألیف اور تالیف کرنا، کسی کتاب کو لکھنا، واقتحال اور سرما لگانا، و اکل اور کھانا، و شرب اور پینا، و غسل و تیمم اور دھونا اور تیمم کرنا، و ذبح اور ذبح کرنا، و جماع اور جماع کرنا، و نحوها اور انہی کے مثل، یعنی ہر وہ کام جس کا شریعت میں کچھ اہتمام اور اعتبار ہو، شریعت میں جس کی کچھ اہمیت ہو، اس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ فَإِن تَرَكَهَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ أَوْ أَوَّلَ أَمْرٍ مِّمَّا ذُكِرَ، پھر اگر اس نے تسمیہ کو اول وضو میں ترک کر دیا، او اول امر مما ذکرہ، یا جو کچھ ذکر کیا گیا ان میں سے کسی کے اول امر میں، یعنی وضو کے علاوہ تلاوت قرآن، تالیف، سرما لگانا، کھانا پینا وغیرہ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کے ابتدائی امر میں اس نے بسم اللہ شریف پڑھنا ترک کر دیا، تو کیا کرے گا؟ عطا بہا اثناءہ، تو وہ بسم اللہ کو اس کے درمیان لائے گا، جب بھی یاد آ جائے اسے لائے گا، قائلاً کہتے ہوئے بسم اللہ اولہ آخرہ، بسم اللہ اولہ آخرہ کہتے ہوئے درمیان میں جب بھی اسے اللہ توفیق دے یاد آئے تو اس وقت وہ بسم اللہ اللہ اولہ آخرہ کہے گا۔ الا فی نحو الجماع، مگر جماع جیسی چیز میں، جماع جیسی چیز میں دوران جماع بسم اللہ جو ہے زبان سے نہیں کہے گا، کیوں؟ کیونکہ دوران جماع بات کرنا مکروہ ہے، تو ہر وہ کام کہ جس کے دوران بات کرنا مکروہ ہے، اگر اس نے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا تو اس کام کے دوران وہ زبان سے بسم اللہ اللہ اولہ آخرہ بھی نہیں کہے گا۔ الا فی نحو الجماع مما یکرہ فیہ الکلام، مگر جماع جیسی چیز میں، یعنی وہ کام کہ جس میں بات کرنا مکروہ ہے، اس کے دوران جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اولہ آخرہ نہیں کہے گا۔ باقی دوسری چیزوں کے درمیان جن کے دوران بات کرنا مکروہ نہیں، جب اسے یاد آئے کہ شروع میں بسم اللہ نہیں کہا یا جان بوجھ کر چھوڑا ہو اور درمیان میں توفیق ملے تو وہ درمیان میں کہہ سکتا ہے، اور اس طرح کہے بسم اللہ اولہ آخرہ۔ نمبر 4 ہے الشہادتان بعد التسمیۃ، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 2 شہادتیں دینا، 2 شہادتیں، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 2 شہادتیں۔ فیقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 5 ہے الحمد بعد الشہادتین، شہادتین کے بعد حمد الہی بجا لانا۔ فیقول، تو وہ کہے الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ نمبر 6 ہے غسل الکفین معا مع الکوعین، غسل الکفین دونوں پنجوں کو دھونا، معاً ایک ساتھ، ایسا نہیں کہ پہلے ایک پھر دایاں پھر بایاں، نہیں، ایک ساتھ دونوں پنجوں کو دھونا، مع الکوعین دونوں گٹھوں سمیت۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ پاک ہے، جب یقین نہیں ہے لیکن ناپاکی کا بھی یقین نہیں ہے، شک ہے شاید ہو سکتا ہے ہاتھ ناپاک ہو، یقین نہیں ہے کہ ہاتھ پاک ہے، تو جب یقین نہیں ہے تو ہاتھ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو پاک ہی مانا جائے گا۔ تو جائز ہے کہ ہم پانی میں ہاتھ ڈبائیں، پانی ناپاک نہیں ہوگا، مگر شک اور شبہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی جب یقین نہ ہو کہ ہماری ہتھیلیاں پاک ہیں تو ان کو بغیر دھوئے پانی میں ڈبانا مکروہ ہے۔ وہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یکرہ غمسہما فی الماء قبل غسلہما ثلاثا،
دونوں ہتھیلیوں کو پانی میں ڈبانا مکروہ ہے، ان کو 3 مرتبہ دھونے سے پہلے، ان لم یتیقن طہرہما، اگر ان کی پاکی کا یقین نہ ہو تو 3 مرتبہ دھوئے بغیر اس میں ڈبانا مکروہ ہے۔ اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 20 پر، با ما یطلب فی الفم والانفی، وہ جو منہ میں اور ناک میں، منہ اور ناک میں مطلوب ہے، یعنی وہ سنتیں وضو کی جو منہ اور ناک سے متعلق ہیں۔ نمبر 7 ہے السواک، مسواک کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ مطہرۃ اور مرضات کو اگر اسماء اعلیٰ مانے تو یہاں پر ذریعہ یا سبب اس طرح ترجمہ ہوگا، لیکن اگر مصدر میمی مانے تو پھر مصدر کا ترجمہ ہوگا، یعنی مسواک کرنا منہ کی پاکی ہے اور رب کی رضا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، منہ کو پاک کرنا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام شافعی نے، امام احمد اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ اور اگلی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر یہ دشوار نہ جانتا، لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، تو ہر وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا ضرور حکم دیتا، یعنی ان پر واجب قرار دیتا۔ مگر ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کو واجب قرار دینا امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دشوار جانا کہ یہ میری امت پر دشوار ہو جائے گا، اس لیے واجب قرار نہیں دیا۔ ولولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اور اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو ضرور انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک حدیث میں ہے ہر وضو کے وقت، دوسری حدیث میں ہے ہر نماز کے وقت، اور یہ دونوں حدیثیں جو ہیں اپنے ظاہر پر محمول ہیں، یعنی ہمارے مذہب شافعی میں ہر وضو سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے اور ہر نماز سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے، اگرچہ اس نماز سے پہلے وضو کیا ہے اور وضو میں مسواک کیا ہے اور ابھی منہ صاف ہو چکا ہے، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اس نماز کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ یعنی مسواک کرنے کو جو حکمت ہے، ایک تو ہے کہ اس سے منہ صاف ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی، اس عمل کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا۔ تو اگرچہ منہ صاف ہو مگر اللہ کی عبادت کی غرض تو پائی جا رہی ہے، تو وضو کیا تھا، اس میں مسواک کیا تھا، منہ صاف ہوا، فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ دانتوں پر مسواک کو پھیرے، اس طرح مسواک کی سنت اس کی ادا ہو جائے گی اگر سنت ادا کرنے کی نیت ہے تو۔ اور ہر نماز کے لیے ہے، یعنی سنت نماز کے لیے بھی ہے، پھر فرض پڑھا اس کے لیے بھی، فرض کے بعد کی سنت کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے، مگر یہ سنت منہ کی صفائی کے لیے نہیں، کیونکہ منہ تو صاف ہو چکا ہے، یہ تعبد کے لیے ہے، رب کی رضا کے لیے ہے۔ اگلی حدیث ہے وَرَكَعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ 70 رَكَعَةً بِلَا سِوَاك، اور مسواک کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ فَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، لہٰذا مسواک کرنا سنت ہے تمام اوقات میں، ہر وقت سنت ہے، جب بھی وہ کرے۔ إِلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ، مگر روزے دار کے لیے زوال کے بعد تو مکروہ ہے۔ تمام اوقات میں مسواک کرنا سنت ہے، مگر ایک صورت انہوں نے استثناء مسواک کے سنت ہونے سے ایک صورت کو الگ کیا، وہ صورت ہے روزے دار کا زوال کے بعد مسواک کرنا، تو ایسی مسواک کرنا روزے دار کے لیے زوال کے بعد یہ مکروہ ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن روزے دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا جو مکروہ ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا منہ جو ہے کسی اور وجہ سے متغیر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ زوال کے بعد وہ سو گیا، سونے کی وجہ سے اس کے منہ میں تغیر پیدا ہو گیا، تو اب اس کے لیے سو کے اٹھنے کے بعد اس کے لیے سنت ہے کہ وہ مسواک کرے۔ مسواک کرنا زوال کے بعد مکروہ کب ہے؟ جب نیند وغیرہ جیسی کسی چیز سے اس کا منہ متغیر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے روزے کی حالت میں سو گیا، اب 1-2 گھنٹے بعد اٹھ گیا، تو ظاہر ہے سونے کی وجہ سے منہ میں کچھ تبدیلی آتی ہے، منہ کے ذائقے میں، منہ میں، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ مسواک کرے اگرچہ روزے دار ہو۔ وہی فرما رہے ہیں کہ إِلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيُكْرَهُ، مگر روزے دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا، یعنی اس وقت اس کے لیے سنت نہیں، فَيُكْرَهُ تو وہ مکروہ ہے اس کے لیے۔ إِن لَمْ يَتَغَيَّرْ فَمُهُ بِنَحْوِ نَوْمٍ، ان یہاں شرطیہ ہے، یعنی اس شرط پر مکروہ ہے اس کے لیے کہ لم یتغیر فمہ بنحو نوم، اس کا منہ متغیر نہ ہو، تبدیل نہ ہو
نیند جیسی کسی چیز کی وجہ سے، تو اس کے لیے جو ہے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ پہلی استثنائی صورت ہو گئی، فالسواک مستحب فی جمیع الاوقات، لہذا مسواک کرنا ہر وقت سنت ہے، تمام اوقات میں سنت ہے، لیکن روزے دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے اگر نیند یا کسی اور چیز سے اس کا منہ متغیر نہ ہو۔ اب دوسری استثنائی صورت آئی ہے، وَإِلَّا، یہ الا للصائم پر ہی عطف ہے، یعنی فالسواک مستحب فی جمیع الاوقات الا بسواک غیرہ، مگر اپنے غیر کی سواک سے، اپنے غیر کی مسواک سے، کسی اور کی مسواک سے مسواک کرے گا تو یہ سنت نہیں ہے۔ کیا ہے پھر یہ؟ فیحرم، تو یہ حرام ہے، مگر اس کے حرام ہونے میں بھی ایک شرط ہے، کسی اور کی مسواک استعمال کرنا سنت نہیں ہے، حرام ہے، مگر اس میں بھی ایک شرط ہے۔ کب حرام ہے؟ ان لم یعلم برضاہ، جب وہ اپنے غیر کی رضا کو نہ جانے، معلوم نہیں، پتہ نہیں اس کی اجازت ہوگی یا نہیں، اس کی مرضی ہے کہ نہیں، میں اس کی جو ہے مسواک استعمال کر رہا ہوں تو اس کی مرضی ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہے، تو پھر اس کی مسواک جو ہے استعمال کرنا یہ حرام ہے، اب یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی رضا معلوم ہے، جیسا کہ آپ کا بے تکلف دوست ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا بیوی ہے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ اسے برا نہیں لگے گا اگر میں اس کی مسواک استعمال کروں، لیکن پھر بھی یہ خلاف اولا ہے، جائز تو ہے اگر معلوم ہے کہ وہ راضی ہے، پھر بھی خلاف اولا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ عَلِمَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى، تو اگر وہ اس کی رضا، جس کا مسواک ہے، جان لے کہ نہیں اس کو اس کی طرف سے رضامندی ہے کہ میں اس کا مسواک استعمال کروں، فخلاف الاولا، تو خلاف اولا ہے۔ الا للتبرک، مگر جبکہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہو، یعنی کسی اور کا مسواک ہے اور اس کی رضامندی بھی ہے اور وہ کوئی ولی یا کوئی عالم ربانی ہے، تو تبرکن، برکت حاصل کرنے کے لیے میں اس کا مسواک استعمال کر رہا ہوں، تو یہ مستحب ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا ہمارے مذہب شافعی کے فقہا کے نزدیک برکت کے لیے کسی کی چیز، کسی ولی یا کسی عالم، کسی اللہ والے کی چیز کو استعمال کرنا برکت حاصل کرنے کے لیے یہ مستحب ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں۔ وَإِلَّا، اب یہ استثنائی تیسری صورت ہے، مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے، الا اذا کان فی فیہ نجس، مگر جبکہ اس کے منہ میں نجاست ہو، او ریح کریہ مؤذن، یا کوئی ناپسند تکلیف دہ بو ہو، یعنی منہ میں بدبو آ رہی ہے جو دوسروں کو ناپسند ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، فیجب، تو اب مسواک کرنا واجب ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ حیث توقف علیہ ازالتہ، جب مسواک کرنے پر نجاست کا ازالہ یا اس مکروہ بو کا ازالہ موقوف ہو، یعنی بغیر مسواک کیے نجاست زائل ہو ہی نہیں سکتی، ایسی صورت ہے، یا بغیر مسواک کیے وہ ناپسندیدہ بو زائل ہو ہی نہیں سکتی، ایسی صورتحال ہے، تو اب مسواک کرنا واجب ہے، یعنی سنت سے بڑھ کے اب واجب ہے۔ تو اس میں مسواک تمام اوقات میں سنت ہے، مگر انہوں نے 3 صورتیں اس سے مستثنا کی۔ نمبر 1 روزے دار کے لیے زوال کے بعد، نمبر 2 کسی اور کا مسواک کرنا جبکہ اس کی رضامندی معلوم نہ ہو، نمبر 3 جبکہ منہ میں کوئی نجاست یا مکروہ بو آ رہی ہو منہ سے اور بغیر مسواک کے وہ دور نہ ہو سکتی ہو۔ تو ان 3 صورتوں میں مسواک کرنا سنت نہیں، بلکہ پہلی صورت میں مکروہ ہے جب اس کی شرط بھی پائی جائے، دوسری صورت میں حرام ہے، اور تیسری صورت میں جو ہے یہ واجب ہے جبکہ نجاست یا بدبو کا ازالہ مسواک ہی پر موقوف ہو۔ میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا پیراگراف ہے وَيَحْصُلُ بِكُلِّ خَشِنٍ غَيْرِ إِصْبَعِهِ، وَيَحْصُلُ أَيْ يَحْصُلُ السِّوَاك، مسواک حاصل ہوتا ہے، حاصل ہوتی ہے، یعنی مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے، بِكُلِّ خَشِنٍ غَيْرِ إِصْبَعِهِ، اس کی انگلی کے علاوہ ہر کھردری چیز سے، اس کی انگلی کے علاوہ کسی بھی کھردری چیز سے اگر وہ مسواک کرے تو مسواک کی سنت ادا ہوگی، چاہے وہ کھردری چیز کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا ہو یا پلاسٹک کا برش ہو یا وہ کھردرا کوئی کپڑا ہو یا وہ کوئی بھی چیز ہو، ہاں مگر شرط یہ ہے کہ اس کی انگلی نہ ہو، کیونکہ مذہب شافعی میں قول معتمد یہ ہے کہ انگلی اگرچہ کھردری ہے اس کے ذریعے سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہو سکتی، اگرچہ بعض علماء شافعیہ نے کہا کہ انگلی اگر کھردری ہے تو اس کو مسواک کی نیت سے دانتوں پہ پھیرنے سے سنت ادا ہوتی ہے، لیکن معتمد قول یہ ہے کہ نہیں، کھردری انگلی سے جو ہے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ مسواک کریں تو آپ اپنی انگلی کو اس ضعیف قول پر عمل کرنے کی نیت سے دانتوں پر پھیریں، مسواک کی سنت ادا کرنے کی نیت سے، تو ضعیف قول کے مطابق کم سے کم مسواک کی سنت ادا ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن
ضعیف قول پر عمل کرنے کی عادت نہ بنائیں. جب مسواک نہ ہو اور معتمد قول کے مطابق بھی مسواک کی سنت ادا نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم ضعیف قول کے مطابق ہی سنت ادا ہو جائے. تو دانتوں پر اپنی جو ہے سخت انگلی پھیر لی جائے مسواک کی سنت ادا کرنے کی نیت سے اس ضعیف قول پر عمل کرتے ہوئے, تو کم سے کم اس ضعیف قول کے مطابق مسواک کرنے کی سنت کا ثواب مل جائے گا. وَأَفْضَلُهُ الْعُودُ, افضلُهُ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے کلی خشین ہے, یعنی ہر کھردری چیز میں سب سے افضل العود لکڑی ہے. کسی بھی کھردری چیز سے مسواک کی سنت ادا ہوگی مگر افضل لکڑی ہے. وَأَوْلَاهُ أَيْ وَأَوْلَى الْعُود, لکڑی میں اولا کیا ہے؟ ذُو الرِّیحِ الطَّیِّب, پاکیزہ بو والی, وہ لکڑی جس کی بو اچھی ہو, پاکیزہ ہو, جیسے پیلو کی لکڑی ہے, زیتون کی لکڑی ہے, نیم کی لکڑی ہے وغیرہ. یہ وہ لکڑیاں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی والی بو رکھی ہے, بو کو صاف کرنے کا مادہ رکھا ہے. تو لکڑیوں میں جو ہے پاکیزہ بو والی لکڑی جو ہے یہ اولا ہے. وَأَفْضَلُهُ الْأَرَاقُ, وَأَفْضَلُهُ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے ذُو الرِّیحِ الطَّیِّب ہے, یعنی اچھی بو والی لکڑی میں افضل اراک ہے. اراک یعنی پیلو کی لکڑی, یہ افضل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. وَأَوْلَاهُ الْمُنَدَّى, وَأَوْلَاهُ میں ہو ضمیر کا مرجع اراک ہے, یعنی اراک میں پیلو کی لکڑی میں اولا کون سی ہے؟ المندہ, تر کی ہوئی, پانی سے تر کی ہوئی. ثم الیابس, پھر سوکھی لکڑی. ثم الرطب, پھر ہری لکڑی. یہاں ہری یا رطب سے مراد وہ لکڑی ہے جس میں تری پائی جائے اس کی تازگی کی وجہ سے, یعنی وہ ابھی ابھی پودے سے توڑ کر الگ کی گئی ہو, تو جو اس کی قدرتی تازگی اور ہراپن ہے وہ اس کے اندر ہے. ہرا رنگ مراد نہیں ہے, مطلب تازگی مراد ہے, تو اس میں جو قدرتی گیلا پن ہے, تو ایسی لکڑی کو رطب کہتے ہیں. تو سب سے مطلب تیسرے درجے کی لکڑی کون سی ہے؟ رطب, اور یعنی جو تازہ ہو, تازہ لکڑی ہو, ابھی ابھی پودے سے توڑی گئی ہو. اور جب یہ لکڑی سوکھ جائے تو اس کو یابس کہتے ہیں, تو یہ جو ہے رطب سے افضل ہے. پھر اس یابس سے افضل ہے مندہ, یعنی وہ سوکھی لکڑی جس کو پانی سے تر کیا گیا ہو, یہ سب سے افضل ہے. دیکھیے مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مان لیجئے یہ مسواک ہے, انگوٹھے کو اس طرح نیچے رکھا جائے, چھوٹی انگلی کو بھی نیچے رکھا جائے, باقی انگلیوں کو اوپر رکھا جائے, اور دانتوں میں چوڑائی میں مسواک کیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے جو بڑے دانت ہیں وہاں سے شروع کیا جائے, اور دائیں طرف کے جو اوپر کے دانت ہیں ان کی مسواک کی جائے. ظاہر و باطن میں, ظاہر سے مراد دانتوں کا وہ پہلو, باطن سے مراد دانتوں کا وہ پہلو ہے جو زبان کی طرف ہے, اور ظاہر سے مراد دانتوں کا وہ پہلو ہے جو رخسار کی طرف ہے. تو ظاہر میں اور باطن میں مسواک کیا جائے. سب سے پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانتوں کا, یعنی بیچ کے بڑے دانتوں سے شروع کیا جائے, اور اس طریقے سے ظاہر کا مسواک کیا جائے, پھر اندر کی طرف باطن کا مسواک کیا جائے. پھر فوراً اس سے نیچے والے دانتوں پر آیا جائے, دائیں جانب کے نچلے دانتوں کا, یعنی نیچے کے جو بڑے دانت ہیں وہاں سے شروع کیا جائے, اور دائیں جانب کے نچلے دانتوں کا مسواک کیا جائے, ظاہر میں اور باطن میں. ظاہر وہ حصہ ہے جو رخسار کی طرف ہے, باطن وہ پہلو ہے دانتوں کا جو زبان کی طرف ہے. پھر اس کے بعد بائیں جانب کے اوپر والے دانتوں کا اسی طرح ظاہر و باطن میں مسواک کیا جائے, پھر نیچے والے دانتوں کا اسی طرح ظاہر و باطن میں مسواک کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے زبان پر اس طرح لمبائی میں مسواک کیا جائے ہلکے ہاتھ سے. اسی طرح حلق کی جو چھت ہے یعنی اوپر تالو, اس پر بھی جو ہے مسواک نرمی کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے اس طرح پھیری جائے, تو یہ مسواک کی سنت اس طرح ادا ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَالسُنَّةُ أَن يَسْتَاقَ عَرْضًا فِي الْأَسْنَانِ, اور سنت یہ ہے کہ دانتوں میں چوڑائی میں مسواک کرے, وَطُولًا فِي اللِّسَانِ, اور زبان میں لمبائی میں, وَأَن يَبْدَأَ بِالْأَسْنَانِ الْعُلْيَا فِي الْأَيْمَنِ, اور وہ دائیں جانب میں اوپر کے دانتوں سے شروع کرے, ظَہْرًا وَبَطْنًا, ظاہر میں اور باطن میں, جیسا کہ میں نے طریقہ بتایا دائیں جانب کے اوپر کے دانتوں کو ظاہر و باطن میں مسواک کرے. ثُمَّ بِالسُّفْلَى كَذَلِكَ, ثُمَّ بِالسُّفْلَى, پھر نچلے حصے میں, کذالک اسی طرح مسواک کرے, یعنی دائیں جانب کے نیچے دانتوں, دائیں جانب کے نیچے والے دانتوں میں ظاہر و باطن میں. ثم بالعلیٰ فی الایسر, پھر بائیں جانب میں اوپر کے دانتوں میں مسواک کرے. ثم بالسفلی کذالک, پھر اسی طرح نیچے والے دانتوں میں یعنی ظاہر و باطن میں مسواک کرے. ثم یمر السواک علی سقف حلقہ لطیفا, پھر مسواک کو اپنے حلق کی چھت پر لطیفاً نرمی سے گزارے, یعنی اپنے تالو پر نرمی سے گزارے.
وَأَن يَأْخُذَ السِّوَاكَ بِيُمْنَاهُ اور مسواک کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے، وَيَجْعَلَ خِنْصِرَهُ وَإِبْهَامَهُ أَسْفَلَهُ اور اپنے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو مسواک کے نیچے رکھے، وَسَائِرَ الْأَصَابِعِ فَوْقَهُ اور باقی تمام انگلیاں، باقی ساری انگلیاں اس کے اوپر رکھے، وَأَن يَغْسِلَهُ قَبْلَ الْإِسْتِيَاقِ وَبَعْدَهُ اور مسواک کو وہ مسواک کرنے سے پہلے اور اس کے بعد میں دھوئے، وَأَلَّا يَزِيدَ فِي طُولِهِ عَلَى شِبْرٍ اور وَأَلَّا يَزِيدَ اور زیادہ نہ ہو فی طُولِهِ مسواک کی لمبائی میں عَلَى شِبْرٍ ایک بالشت پر، یعنی مسواک ایک بالش سے لمبی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھے، یہ سنت ہے۔ اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 21 پر، وَيَتَأَكَّدُ السِّوَاكُ لِكُلِّ وُضُوءٍ اور مسواک کرنا متأکد ہے، یعنی مسواک کی سنت موقدہ ہو جاتی ہے، لِكُلِّ وُضُوءٍ ہر وضو کے لیے، وصلاۃ اور ہر نماز کے لیے، وسجدتی تلاوت وسجدتی شکر اور سجدہ تلاوت و سجدہ شکر کے لیے، ولقراءۃ قرآن و حدیث و علم شرعی اور قرآن اور حدیث اور علم شرعی کو پڑھنے کے لیے، وذکر اور کسی بھی ذکر کے لیے۔ ان سب کاموں سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، اس کی تاکید ہوتی ہے، ویسے تو ہر وقت سنت ہے مگر ان کاموں سے پہلے موقد ہے۔ وَلِدُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنزِلٍ اور کسی مسجد اور کسی منزل یعنی کسی گھر وغیرہ میں داخل ہونے کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، موقد ہے۔ وَلِنَوْمٍ اور نیند کے لیے، وَاسْتِيقَاظٍ مِّنْهُ اور نیند سے اٹھنے کے وقت، یعنی سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا موقد ہے اور نیند سے اٹھنے کے وقت بھی مسواک کرنا موقد ہے۔ وَأَكْلٍ وَطَوَافٍ اور کھانے اور طواف کے لیے ہے۔ وَتَغَيُّرِ فَمٍ اور منہ کے متغیر ہونے کے وقت، او سنن یا دانت، منہ یا دانت کے متغیر ہونے کے وقت، جیسے کچھ کھا پی لیا یا سو کر اٹھا یا کسی بھی وجہ سے منہ کا ذائقہ بدل گیا یا منہ میں بو آنے لگی تو ایسی صورت میں مسواک کرنا سنت ہے۔ وفی السحر اور صبح کے وقت، سحر کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ وعند الاحتضار اور موت کے وقت، یعنی عالم نزا جب طاری ہونے والا ہے، ابھی موت کا وقت قریب آیا، معلوم ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں مسواک کرنا موقد ہے۔ وَيُنْدَبُ التَّخْلِيلُ قَبْلَ الْإِسْتِيَاقِ وَبَعْدَهُ اور خلال کرنا مندوب ہے مسواک کرنے سے پہلے اور اس کے بعد۔ خلال کرنا یعنی دانتوں پر انگلی کو پھیرنا، مسواک کرنے سے پہلے بھی مندوب ہے، مسواک کرنے کے بعد بھی مندوب ہے۔ وَمِنْ أَثَرِ الطَّعَامِ اور کھانے کے اثر کی وجہ سے بھی خلال کرنا یہ مندوب ہے۔ وَيُكْرَهُ اور مسواک کرنا مکروہ ہے، بِنَحْوِ الْحَدِيدِ وَالْقَصَبِ لوہے اور بانس جیسی چیز کے ذریعے مسواک کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے زخم ہونے کا اندیشہ ہے، ضرر کا اندیشہ ہے۔ اب آگے نمبر 8 ہے المضمضۃ والاستنشاق، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔